اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو میں وہ جو واقعہ بتا رہا تھا نا کہ ان کے جو انگریز ٹرینر نے کہا کہ خدا اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مسلمان اتنے نیک ہو تو تم مجھ سے ٹریننگ کیوں لے رہے ہو, اللہ سے دعا مانگو, وہ تمہیں اتنے پراٹھوں کے بغیر ہی, پراٹھوں سے پرہیز کے بغیر ہی کیا کر دے گا, بالکل سیٹنگ پہ تمہاری باڈی کو لے آئے گا. تو میں نے ان کو جواب نہیں دیا کہ وہ ویسے ہی ناراض ہو جاتے. میں نے کہا اصل آپ کو بتا رہا ہوں, اصل جواب یہ ہے کہ اس انگریز کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے بغیر ٹریننگ کے اور تیرے جیسے کمبخت کا استاذ مجھے اس لیے بنایا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اگر بغیر سبب کے اللہ اپنے پر ایمان لانے سے ہی ساری چیزیں ٹھیک کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت لوگ بھی ایمان لے آتے. اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے جیسے کمبخت لوگ ایمان لائیں, ایمان وہ لائیں جو کھوپڑی بولو استعمال کرتے ہیں. کیونکہ اگر دنیا میں ایسا ہونے لگتا, ادھر آپ نے نیکی شروع کی, آپ اچھے بن گئے اور آپ کے سارے حالات ٹھیک ہونا, تو کون غیر مسلم پھر غیر مسلم رہے گا, وہ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے. تو نہ صرف یہ کہ بعض دفعہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے, بلکہ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے حالات بظاہر اور اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں حقیقت میں برکت نہیں ہوتی ہے, لیکن بظاہر وہ اور پنپنا شروع کرتے ہیں اور خوشیاں ملتی ہیں ان کو. تو اسی کو اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا سنستدرجہم, کہ دعوت دینے والے کو جب وہ دعوت دے, حق کا پرچار کر رہا ہو, لوگ نہیں مان رہے ہوں, پھر بھی پنپتے چلے جا رہے ہیں, عیاشی ہوتی چلی جا رہی ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ان کو مجھے اکیلا چھوڑ دو. سنستدرجہم, میں ان کو مہلت دوں گا, ان کو نعمتیں دوں گا, من حیث لا یعلمون, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہو ہمارے ساتھ کیا رہا ہے. من حیث لا یعلمون کا یہ مطلب ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ خوش ہوں گے, یہ خوش ہوں گے, یار یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی, سارے کام بن رہے ہیں, اور یہ دینداروں کو دیکھو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں استدراج. یہ لفظ یاد کر لیں. دیکھو جب اللہ کی طرف سے خوشحالی آتی ہے نا, نعمتیں آتی ہیں, تو بعض دفعہ یہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ ڈھیل ہوتی ہے. استدراج کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں ڈھیل. جیسے مجرم کو بعض دفعہ کیا دی جاتی ہے, ڈھیل. پھانسی کے مجرم کو پھانسی دینے سے پہلے پروٹوکول دیا جاتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ پھانسی کا جو مجرم ہے اس کو پھانسی دینے سے پہلے اس کے رشتہ داروں سے ملاقات بھی کروائی, چور کو نہیں ملاقات کروائی جائے گی کہیں کہ آپ کے ابا سے کب ملنا چاہتے ہیں, اماں سے کب ملنا چاہتے ہیں. جو پھانسی کا مجرم ہے اس کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیا جاتا ہے, آپ رشتہ داروں سے ملیں, آپ کی آخری خواہش کیا ہے, آپ کیا کھانا چاہتے ہیں, آپ چائے پینا چاہتے ہیں, آپ کافی پینا چاہتے ہیں, جو مانگے گا نا وہ پھانسی کا مجرم کو دیا جاتا ہے. اب اس سے اگر پھانسی کا مجرم خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ یار تو جو چھوٹا مجرم تھا جو گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتا تھا اور پکڑا گیا, اس کو تو نہ جائے گا, پولیس والے چترول لگا رہے ہیں اس کو, اور مجھے بڑے تمیز سے رکھا ہوا ہے بھائی, مجھے یہ بھی کہا ہے کہ کل شام آپ کی ملاقات ہوگی آپ کے والدین سے, اور وہ روتے ہوئے ملیں گے, محبت کے ساتھ ملیں گے آپ سے. تو جیسے پھانسی کا مجرم جو اس نعمت کو نعمت سمجھ رہا ہے تو وہ بہت بڑا بیوقوف ہے, ایسے ہی جو آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہے وہ اگر سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ, میری اولاد اور میرا بینک بیلنس اور میری عزت, اور اگلے سال الیکشن میں بھی میں جیت کے آ رہا ہوں, تو وہ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے, تو وہ بھی اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے وہ. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اپنے دشمنوں کو نوازنا شروع کر دے. دنیا میں کوئی اپنے دشمنوں کو نوازتا نہیں ہے, یہ ہوتا نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو شخص اللہ کا نافرمان ہے نا اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو یہ نعمت نہیں ہے, یہ ڈھیل ہے. یہ فرعون کی طرح آپ کو نعمتیں دی جا رہی ہیں, اللہ آخر میں ایک ہی دفعہ میں پکڑے گا آپ کو. تو اس لیے کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر, کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر, کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر ذرہ برابر بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا وہ تو دینی نعمتوں کو دیکھ کے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے تھے, ان کے دل میں بڑی فکر تھی کہ جب انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا تو بہت دیہاتوں میں ارتداد پھیل گیا, مرتد ہونا شروع ہو گئے لوگ. یہ بہت فکر میں رہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو ہو کیا رہا ہے, کلمہ لفظ
کلمے کا لفظ پڑھنا نہیں جانتے تھے، یعنی اتنی جہالت پھیل رہی تھی. مدارس ختم کر دیے تھے انگریز نے، سارے تباہ و برباد کر دیا تھا مدرسوں کو. تو یہ بہت فکر، یہ راتوں کو اٹھ کے پریشان، نیند اڑ جاتی تھی ان کی کہ بھئی کیا کروں میں. تو بہت کبھی ان کا خیال آتا کہ میں بھی مدرسہ بناؤں. تو پھر یہ سوچتے کہ مدرسے میں تو محدود لوگ آتے ہیں نا، محدود بچے ہوتے ہیں، محدود لوگ ہوتے ہیں. یہ اتنی بڑی قوم جو اتنے لاکھوں لوگ ہیں ہندوستان کے، جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھی تھا، ان کے ایمان کو کیسے بچایا جائے؟ نہ پیسے ہیں، نہ وسائل ہیں. حکومت برطانیہ کی ہے، وہ تو اسلام کو نہیں پسند کرتا تھا. تو اتنا درد تھا ان کے دل میں. ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ راتوں کو نیندیں اڑ جایا کرتی تھی ان کی. ان کے اہل خانہ بتاتے ہیں چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے رات کو. تو پوچھتے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے یعنی مسلمانوں کا ہوگا کیا؟ یہ تو سب اسلام سے دور ہو جائیں گے، اس کو کیسے روکا جائے؟ تو اللہ نے ان کے ذہن میں یہ ترکیب ڈالی کہ بھائی کوئی الگ سے مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ بنانے کی. یہ روایتی طریقے ہیں جو صدیوں سے آ رہے ہیں، چلتے رہیں گے. عوام میں کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہیے. اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس چیز پہ انسان کا جان، مال اور وقت لگتا ہے، انسان کے دل میں اسی کی قدر آتی ہے. صحابہ کرام کی جان بھی لگی، مال بھی لگا اور وقت بھی لگا. تو ان کا جان اور مال اور وقت لگاؤ. اور جہادی تحریکیں بھی ناکام ہو چکی تھیں، بہت سے علماء انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ جتنے دیوبند کے علماء ہیں نا، ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے انگریز کے خلاف جہاد میں حصہ نہ لیا. یہ انگریزوں، میں نے پرسوں ایک کتاب پڑھی، دی لاسٹ مغل. یہ انگلش میں کتاب ہے ایک گورے کی، پوری کتاب نہیں، اس کا کچھ حصہ پڑھا. دی لاسٹ مغل، یہ کتاب آپ لوگ ضرور پڑھیں. اس انگریز نے مغلوں کی تاریخ پر ایسی شاندار اور اوتھینٹک کتاب لکھی ہے کہ ہٹو بچوں کر دیا اس نے. کیونکہ اس نے جب کوئی واقعات بیان کیے نا مغل حکومت کے خاتمے کے، تو اس واقعات میں اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے بھی پیش کیے ہیں، ان کی تصویریں لے کے. یعنی کتنی ایک مستند کتاب لکھی نا اس نے اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے، وہ میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا ہوا ہے اس کا اپنے موبائل میں، کبھی موقع ملا تو آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. کہ انگریز جب بر صغیر میں آیا تو جو مسلمان حکمران تھے نا، جو مغل بادشاہوں کے جو شہزادے اور شعراء، یہ لوگ پوری رات مشاعرہ کرتے، اور جب فجر کی اذان ہوتی تو یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے. رات بھر کیا چل رہا ہوتا تھا ان کا؟ یہ فیوچر کی پلاننگ ہو رہی تھی ان کی. رات بھر شعر و شاعری کے پروگرام چلتے، مرزا غالب بھی تشریف فرما ہوتے اس میں، ساری رات شاعری چلتی. اور حکمران صبح سونے کے لیے کہاں جا رہے ہوتے؟ پھر شہزادے اور یہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا، یہ سب سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے. اور انگریز صبح 4 بجے اذان سے پہلے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، ایک قوم ساری رات شاعری سنتی ہو، یا پب جی کھیلتی ہو، یا ڈرامے دیکھتی ہو. اب ڈرامے آ گئے، پب جی آ گیا، اب شاعری ختم ہو گئی. شاعری میں تو پھر بھی فائدہ تھا، کم از کم اردو ادب میں تو مہارت ہوتی نا. پب جی میں تو وہ بھی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو ایک قوم جو رات 4 5 5 6 بجے سو رہی ہو، اور دوسری قوم جو 4 بجے اٹھ کے ورزش کر رہی ہو، تو فیوچر کس کے ہاتھ میں آئے گا بتاؤ؟ جو رات بھر شاعری سن کے، ڈرامے دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے، پب جی کھیل کے سونے والی قوم ہے، یا وہ جو صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے دن کا آغاز شروع انگریز یہ کر رہا تھا. اور خدا کا قانون ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. بغیر محنت کے نہیں ملتا. اگر بغیر محنت کے ملتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھوڑی آ کے لڑتے. اپنے صحابہ کو یہ تھوڑی کہتے کہ قوت اختیار کرو اور اپنے جسموں کو مضبوط بناؤ، یہ تھوڑی کہتے. آج ہمارے ہاں دیندار لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن کے سارا پروٹوکول حاصل کر لیں. تو صرف نیک بننا کافی نہیں ہے، بلکہ نیک بننے کا حصہ ہے. میں ابھی دوبارہ خانقاہ انشاءاللہ کروا رہا ہوں. ابھی آپ پہلے میں نے ایک ڈیجیٹل خانقاہ 3 دن کی بنائی تھی نا، میں نے ایک 3 دن کی خانقاہ بنائی تھی. ایک تو یہ میں لاؤڈ اسپیکر سے بہت تنگ آیا ہوا ہوں یار. اس کو میں اوپر کرنا پڑتا ہے، نیچے گر جاتا ہے تو آواز ہی نہیں آتی. اوپر کرو تو پھر یہ نیچے چلا جاتا ہے. سارا بیان میرا اسی میں لگ رہا ہے. اس کو سیٹنگ کر لو یار. وہ کدھر چلے گئے؟ ہاں پتہ نہیں کہاں چلے گئے رفیع بھائی. تو اب میں یوں کرتا ہوں تو یہ پھر نیچے چلا جاتا ہے، نیچے جاتا تو آواز ختم ہو جاتی ہے. پھر اوپر لے کر آؤ تو پورا بیان زیادہ دماغ ادھر کے بجائے جو ہے نا، بولنے کے بجائے سارا اسی میں لگا ہوا ہے. اچھا اب دیکھو، تو
ڈیجیٹل خانقاہ ایک تو خانقاہ ہوتی ہے جو بزرگوں کی خانقاہ ہوتی ہے, اس میں لوگ بڑے بنتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں یہ ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے پوستی پن. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ بولو نا. جو دینداروں میں بھی ہول سیل کے حساب سے سستی, کاہلی, کوئی پلاننگ نہیں, پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں, پولیس بھی نہیں آ کے ان کو اٹھا پا رہی ہے, سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں, نماز کے لیے آ رہے ہوں گے ایسے خرامہ جیسے کسی نے دھکے دے کے نا گھر سے چترول لگا کے نکالا ہے. نہ چلنا جانتے ہیں, نہ بیٹھا ہوا ادھر ٹیڑھا میڑا, ادھر سے پتہ نہیں سیدھا بیٹھا ہی نہیں جاتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے سامنے کوئی آ کے ٹیڑھا بیٹھتا تھا نا, اس کو کہتے کمر سیدھی کر کے بیٹھو, ایسے ڈانٹتے تھے اس کو کہ کیوں یوں کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ, طرح بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت فرمایا کمر سیدھی کرو. ایک دفعہ تو ایک صاحب کمر کیوں جھکا کے بیٹھے ہوئے, نے فرمایا کہ تھوڑا سا سیدھے کریں کمر نا. وہ سیدھی ہوئی تو فرمایا کہ میں آج تو اچھا بلا قد ہے آپ کا, میں سمجھ رہا تھا آپ ٹھیکنے آدمی ہیں. ایک ہمارے جاننے والے بہت چھوٹے قد کے, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, کسی کا مذاق مقصد نہیں ہے, وہ خود اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے. بہت چھوٹا قد ہے نا, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت چھوٹے قد کے. تو ہم نے ان سے کہا یار آپ کا اتنا چھوٹا قد ہے, داڑھی ماشاءاللہ ان کی پوری. تو ہم نے کہا کوئی آپ کی زندگی میں دلچسپ واقعہ؟ انہوں نے کہا بہت واقعات ہیں. تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا تھا, وہ مجھے پاسپورٹ دے ہی نہیں رہا نا, میں کھڑا ہوا ہوں, پچھلے والے گزرا مجھے دے نہیں رہا. تو میں چیخا, میں نے کہا بھائی میرا نمبر کب آئے گا؟ اس نے کہا کھڑا تو ہو پہلے, بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی میں ٹوٹل یہی ہوں, تو میں کھڑا وہی ہوں. تو وہ خود اپنے واقعات سناتے تھے, امید ہے انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے وہ. تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں سست. تو میں نے 3 دن کی نا خانقاہ, اس خانقاہ میں یہ تھا ان کمبخت مریدوں کو بھگاؤ. کیا کرو؟ جو دیگیں کھا کے مستنڈے ہو رہے ہیں نا موٹے موٹے. اب تبلیغ میں بھی جو بڑے اکابر ہیں, بزرگ ہیں, ان کے ساتھ کوئی وقت لگائے تو پھر تو ٹائٹ ہے. کوئی ہم جیسوں کے ساتھ ہی وقت لگا لے تو وہ اور سست ہو جاتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. تبلیغ میں 3 باتیں سکھائی جاتی ہیں, کم کھانا, کم سونا اور کم باتیں کرنا. اور اب پتہ ہے کیا, یعنی میں اپنے جیسے نالائقوں کی بات کر رہا ہوں, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. تو اور سست, ہر جگہ سستی ہے. گورنمنٹ کے اداروں میں صرف ایک فورسز کے ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں سستی کو وہ پنپنے نہیں دے. ان کا 7 بجے کا مطلب 7 بجے ہوتا ہے, 6 بجے کا مطلب 6 بجے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. صرف ایک فورسز ہماری ایسی رہ گئی ہیں جن میں, اور وہ اگر سستی کا شکار ہو تو پھر تو پورا تو بارڈر ہی غیر محفوظ ہو جائے گا نا. بھائی پتہ چلا کہ جی ابے نندن آیا ہے وہاں سے, اور یہاں پائلٹ کو کہا جا بھائی اس کو دیکھ یار. پائلٹ کہہ رہا ہے اچھا ابھی جا رہا ہوں یار, ابھی ذرا یار. جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے, اگر پائلٹ یوں شروع کر دے بھائی ابے نندن آیا ہوا ہے, وہ تو اب پہنچ گیا بارڈر کراس کر کے. اب یہاں ایئر فورس آرڈر کر رہی ہے پائلٹ کو. ابھی نندن کے مقابلے میں جو پائلٹ گئے تھے, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, عدنان صدیقی صاحب. تو وہ عدنان صدیقی کو گورنمنٹ آرڈر کرے گا بھی جاؤ. عدنان صدیقی کہہ رہا ہے اچھا بھائی جا رہے ہیں ابھی یار, جا رہے ہیں, اتنی جلدی کیا ہے کہ پاگل ہو گئے, کوئی ایٹم بم لے کے آ رہا ہے کیا؟ جہاز ہی لا رہا ہے نا. ہماری یہ باتیں ہوتی ہے نا کہ جہاز لایا ہے نا, کوئی ایٹم بم تو نہیں لے کر آیا, کوئی پوری فوج تھوڑی ہے. ایک بندہ آ رہا ہے آرام سے جا رہے ہیں, ابھی وہ مسئلہ ہے, ابھی سانس آئی ہوئی ہیں, تھوڑا سا ان کو ڈیل کرنے دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو شکر ہے فورسز میں یہ سستی نہیں ہے. ان کو وہ طبیعت سے دھو دیتے ہیں 2 سال. ہمارے اپنے 1-2 رشتہ دار گئے نا آرمی میں, تو وہ میری والدہ, میرے ماموں گئے تھے آرمی میں, تو میری والدہ بتاتی ہیں جب میں ان سے ملنے جاتی تو موٹے موٹے آنسو سے رو رہے ہوتے تھے وہ. اور وہ چاہتے تھے کوئی گیس ملنے کے لیے آیا کرے, تھوڑی دیر کی فرصت مل جاتی ہے اس بہانے. تو ٹھیک ہے خرابیاں بھی ہیں لیکن ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان. میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے تو 63 سال کی عمر میں بھی ہم دیکھتے تھے صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے. وہ اپنا ایک ان کا معمول تھا, وہ پورا سستی تھی نہیں ان میں. تو سستی ہم سب کا ایک المیہ ہے. بات کریں گے تو ایسے منمناتے ہوئے آدمی کا پتہ نہیں چلا. بھائی تو پورے الفاظ تو طبیعت سے نکال لے زبان سے, تو خود ہی کھائے جا رہے اپنے الفاظ ہیں. لوگ آتے ہیں نا, بول تو تجوید کے ساتھ, ایک ایک لفظ واضح ہو, لیکن سستی بولنے میں. فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی, بھائی تھوڑا زور سے بول لو یار. تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم اجتماعی سطح پہ تباہ ہو رہے ہیں. اور سست آدمی دیندار نہیں ہو. دینداری کا گیٹ اپ بنا سکتا ہے, داڑھی بڑی ہو سکتی ہے سستی میں کہ کاٹنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اس کو, صحیح ہے نا. تو گیٹ اپ تو بن سکتا ہے لیکن دیندار نہیں بن سکتا.
یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے بات سمیٹ کے میں جو اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو ہم نے خانقاہ 3 دن کی کروائی تھی, شیخ صاحب بھی اس میں دوڑے تھے, میں شیخ تھا, میں پیر و مرشد تھا. تو میں نے 3 دن جو ہے نا ہم نے کنٹری کلب میں بلایا سب کو, کنٹری کلب تھا, پتہ نہیں کون سا کلب تھا, نام یاد نہیں مجھے, ان سے پیسے لیے اسی کے کہ اصلاح کے لیے روکڑا خرچ کرو اپنا. کیا خرچ کرو؟ روکڑا. فری پھوکڑ کا لنگر نہیں ملے گا یہاں پہ تمہیں, روکڑا خرچ کرو, تمہارے خرچے پہ ہم تمہیں ہوٹل میں کرایہ لے کے, حالانکہ ہم کر سکتے تھے, ہمارے پاس ذرائع وسائل ہو جاتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہم نے کہا نہیں, فری پھوکٹ والی اصلاح یہ اصلاح ہوتی نہیں ہے. اس میں تو آ جائیں گے لوگ, چلو آدھا کراچی آ جائے گا یار, چلو بھاگ لیں گے 4 بجے, فری میں مل رہا ہے نا, تھوڑی آپ کے خرچے پہ آپ کی اصلاح ہوگی. تو اس میں پھر ان کو 4 بجے بھگاتا تھا. تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے یہ کون سی اصلاح, یہ کون سی آخرت کی محبت پیدا ہو رہی ہے یار, قبر کا عذاب بتاؤ, میدان حشر کی سختیاں بتاؤ, یہ ہوتی ہے اصلاح, یہ کیا 4 بجے اٹھ کے بھگا رہے ہو. تو میں ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں اس وقت 3 دن میں آپ کا پیر ہوں, اور پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. تو بھگایا ہم نے 3 دن ان کو. تو لیکن اب سوچ رہا ہوں 3 دن سے 40 دن کا ہونا چاہیے, اس میں میری اپنی بھی اصلاح ہوگی نا, ہم بھی تو بھاگیں گے 4 بجے اٹھ کے. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں. تو وہ انگریز نے کتاب لکھی ہے, ابھی بھی وہ زندہ ہے گورا, اور بہت اوتھینٹک کتاب ہے ہسٹری پہ. انگریز بعض کام بڑے خاندانی کرتے, چھوڑو بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر ان میں کوئی فیصلہ کر لینا کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے تو وہ ریسرچ کا حق ادا کرتا ہے. اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے, ان کی تصویریں بھی ڈالی ہیں. تو اس نے یہ لکھا ہے کہ صبح 5 بجے 4 بجے یا 5 بجے جب فجر کی اذانیں ہوتی تھیں تو مغل بادشاہوں کے مشاعرے ختم ہوتے تھے, یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے, اور انگریز صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے پھر حکومت کس کے پاس آنی تھی؟ انہی کے پاس آنی تھی جو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے مستقبل کے لیے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا, اس میں اس انگریز نے علماء دیوبند کے ایک کے نام بیان کیے ہیں. وہ گورا لکھ رہا ہے کہ یہ وہابی تھے اور یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے یہ لڑے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بہت سارے الٹے سیدھے الزامات علماء دیوبند پہ لگائے جاتے ہیں. تو انگریز کے خلاف اگر کوئی میدان میں حقیقی معنوں میں آ کے کھڑا ہوا ہے نا, تو کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ وہی جن کو صوفی کہا جاتا ہے, جن کو کہا جاتا ہے یہ بس چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے تھے. یہ چٹائیوں پہ بھی بیٹھتے تھے اور میدان جنگ میں گھوڑوں پہ بھی بیٹھتے تھے. تو جب وہ جہادی تحریکیں ناکام ہو گئی, کیونکہ مسلمانوں نے حقیقی معنوں میں ساتھ نہیں دیا, انگریز اتنا ذہن بنا چکا تھا کہ بغاوتیں ہو رہی تھیں, اپنے ہی لوگ بغاوت کر لیتے تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے, یہ سب اپنوں کی بغاوتوں سے ہوئے ہیں. مل جاتے تھے, پیسوں میں بک جاتے تھے مسلمان. تو اللہ کے فیصلے تو اجتماعی سطح پہ ہوتے ہیں نا, قوم صحیح ہوگی تو فیصلے ہوں گے, 2-4 افراد کے صحیح ہونے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا نا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے, ناکام, تو اب ایک حل تو یہ کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دو. کہا ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا. اتنا درد تھا, اتنی فکر تھی, راتوں کو اٹھ کے نیند خراب ہو جاتی تھی. اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے, کوئی پیسے نہیں واپس کر رہا, کوئی مسئلہ ہے وہاں, کوئی جو ہے نا, ان کی نیندیں خراب کیوں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ بر صغیر کے مسلمان تو سارے کافر ہو جائیں گے, یہ تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. تو دینی مدارس کافی نہیں ہیں اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا, جا کے منتیں کی, دیہاتیوں کی, پاؤں پکڑے کہ بھائی کچھ وقت ماحول تبدیل کرو, اللہ کی راہ میں نکلو, کلمہ سیکھ لو, کچھ موٹی موٹی ایمان کی باتیں سیکھ لو. اور اس کا ایسی اللہ نے, چونکہ اخلاص بہت تھا, ایسی برکت دی ہے کہ توقعات سے زیادہ اللہ نے اس کام کو مقبولیت عطا کی. پھر وہ پیش گوئی کیا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا ہماری جماعتیں امریکہ جا رہی ہوں گی. لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, امریکہ جائیں گی جماعتیں, جاپان جائیں گی جماعتیں, پوری دنیا میں ایک تہلکہ. اس وقت اگر تبلیغی اجتماع ایک ہی جگہ ہو جائے نا سب کا, ابھی تو مختلف ٹکڑوں میں ہے نا, تو حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ. حالانکہ نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے, نہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, نہ کوئی ایئر کنڈیشن روم ہے, مٹی میں دریوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے, اور وہ دریاں بھی اپنے گھر سے لے کر آ رہے ہیں. کمال ہو گیا بھائی. ابھی میں اجتماع میں گیا تھا نا, میں اجتماع میں گیا کراچی اجتماع میں, 2-4 بزرگ حضرات سے ملاقات, زیارت کی نیت سے گیا تھا. ہم تو چونکہ بزرگوں کو مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ بزرگ لیس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں سارے بزرگوں میں کیڑے نکال کے انہوں نے کوئی بزرگ
بولو نا, چھوڑا ہی نہیں. وہ بزرگ ایسے, اس نے یہ کہا, اس نے یہ لکھا, اس نے یہ لکھا, اس نے یہ کیا, تو بزرگی مارکیٹ سے ان کی کیا ہو گئے ہیں, شارٹ ہو گئے. ہم لوگ کیا الحمدللہ بزرگ ہوتے ہیں, الحمدللہ ہم بزرگوں کی, ہم کہتے ہیں کہ صحابی کو صحابی صرف علم کی بیس پر نہیں کہا جاتا, علم تو بعض تابعین کے پاس صحابہ سے زیادہ تھا. بعض صحابہ بعض تابعین کے حلقے میں بیٹھتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, لیکن مقام کس کا زیادہ ہے, صحابی کا. کیوں؟ نبی کی صحبت اٹھائی ہے. جو نبی کی صحبت سے ان کو فائدہ ہوا ہے نا, ایک مرتبہ بھی ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کی زیارت ہو گئی, اب بعد والا کوئی ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ پیغمبر کو دیکھا ہے بھائی, بس یہی بہت ہے. تو پیغمبر کا مطلب محمد ابن عبداللہ نہیں, پیغمبر کا مطلب رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں, ایک حیثیت ہے کہ آپ عربی ہیں, قریشی ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, ابو طالب کے بھتیجے ہیں. ایک حیثیت تو آپ کی یہ ہے. اس حیثیت سے تو کوئی بھی کسی کو دیکھ لے بھائی, اس سے مقام تھوڑی ملتا ہے. ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے کیا ہیں, رسول ہے, تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. اس لیے اب آپ کی جب زیارت ہو رہی ہے تو صرف محمد ابن عبداللہ کی نہیں ہو رہی, بلکہ یہ سرور کائنات کی زیارت ہو رہی ہے. تو اس زیارت پر اللہ ایسا نوازتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جس نے ان کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا, قیامت تک آنے والا کوئی محدث, کوئی فقیہ, کوئی مجتہد ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. امام مالک کا مشہور قول ہے نا, کسی نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز نے اتنے ساری دین کی خدمات کی, ان کے زمانے میں حدیث زندہ ہوئی, فقہ زندہ ہوا, اور بنو امیہ کے جو مظالم تھے ان کا خاتمہ ہوا, اتنا کچھ ہو گیا, جبکہ حضرت معاویہ کے دور میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں. تو کیا عمر بن عبد العزیز حضرت معاویہ سے بڑھ کر ہیں؟ حضرت امام مالک کو اتنا غضب آیا, اور ان کے الفاظ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی کی معیت میں جہاد کیا کرتے تھے, عمر بن عبد العزیز اس گھوڑے کی اڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تم حضرت معاویہ کے یہ تو دیکھ رہے ہو کہ اختلافات ہوئے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے, لڑائی کی ہے. کتنی بڑی فضیلت. اور دو فضیلتیں اور ہیں, ایک تو صحابی ہونے کی فضیلت ہے, ایک نبی کی معیت میں جہاد کی فضیلت. ایک اس سے بھی اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث ہے, ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے, بلکہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہو, یہ الفاظ نہیں ہے. فرمایا کسی کا کہ اکرام کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے اس نے آپ کو قرضہ دیا تھا, ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جناب بہت اچھا ہے, صاحب علم ہے, بہت ساری وجوہات. فرمایا وہ وجہ جس کی وجہ سے کسی شخص کو بہت زیادہ عزت دی جائے گی وہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی یا بہن آپ کے نکاح میں ہو. نہیں آ رہی بات؟ حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں تھی؟ بولو نا یار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. اور ابو سفیان کی بیٹی تھی, وہ کس کے نکاح میں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو ہمارے لیے آپ کسی کی بہن سے نکاح کر لو, تو جب وہ سالہ آپ کے گھر آئے, جس کو سالہ کہا جاتا ہے اردو میں, ہندی میں, حالانکہ اس کے لیے برادر نسبتی کا لفظ ہونا چاہیے, بردر ان لا. یہ سالہ لفظ اچھا نہیں ہے, یہ گالی بن چکا ہے, کیونکہ یہ قابل احترام رشتہ ہے نا, کہتے ہیں سالہ, تو یہ کوئی بات ہے, اس لیے برادر نسبتی. وہ خود خوش ہو جائے گا, پھر ہوگا پھر بھی نہیں وہ خوش, یہ بتا دوں میں, ہوگا پھر بھی نہیں خوش. تو پھر اس کو سالہ کہہ دینا کہ یار تمہیں تو کتنی بھی عزت دو تم خوش نہیں ہوتے, تم برادر نسبتی یا بردر ان لا کے بجائے تم سالہ ہی ٹھیک ہو, تمہیں کیا کہوں گا میں. تو پہلے اس کو ٹیسٹ کرو, ورنہ اصل لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ بردر ان لا یا برادر نسبتی, فارسی میں کہہ لو یا انگلش میں کہہ لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں, یعنی تم اس کو بہت عزت دو اس بیس پر کہ اس کی بہن تمہارے نکاح میں ہے. تو جب مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کی بہن یا بیٹی میرے نکاح میں اس کو عزت دوں, تو کیا نبی عزت نہیں دیں گے جو یہ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں بھائی؟ نبی عزت نہیں دیں گے ان کو جن کی بیٹی یا بہن نبی کے
بولو نا نکاح میں ہو اور نبی عزت دیں گے تو کیا ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ عزت دیں؟ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے جس سے نکاح کیا، ہمارے پیغمبر نے جس سے نکاح کیا، حضرت معاویہ کی وہ کیا تھیں؟ ہمشیرہ تھیں، اور ابو سفیان کی وہ کیا تھیں؟ بیٹی تھیں. تو اہل بیت کے نام پہ دیکھو، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، مگر جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت کے نام پہ اللہ کے حق کو کیا کر دیا؟ گھٹا دیا، کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. بہت سے بدعتیوں نے، مشرکین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے نام پہ ان کو حاضر ناظر مشکل کشا بنا کر کس کا حق گرا دیا؟ اللہ کا حق گرا دیا. ایسے ہی میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ اہل بیت کا لیبل لگا کے ان لوگوں کا مقام گرا دیتے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور مقام دیا. آپ کسی کو ایسا پروٹوکول نہ دیں کہ اس کے پروٹوکول میں دوسرے کی بے عزتی ہونا شروع ہو جائے. یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں یہ غلو ہے، یہ افراط و تفریط ہے. ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے بہت بہتر ہے، صرف تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حضرت علی نبی کے خونی رشتہ بھی قریبی ہے اور پھر نبی کے داماد ہیں. بیٹی دینا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت کسی کی بیٹی کے لینے کے، تو دینے میں زیادہ جگر چاہیے، دینے کے لیے بہت دفعہ سوچا جاتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت حضرت علی کو دی اتنی حضرت معاویہ کو نہیں دی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ قابل عزت نہیں تھے. حضرت علی کا مقام بہت اونچا ہے، مگر حضرت معاویہ کا مقام بھی کم نہیں ہے، نہ حضرت ابو سفیان کا مقام کم ہے. تو میں بات کر رہا تھا صحبت کی. تو صحابی رسول کو یہ پروٹوکول کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی. تو مجھے اگر کہیں موقع ملے کسی بزرگ کی زیارت کا، میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں، نہ کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں، نہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں بہت بزرگوں کی عقیدت ہے، ٹوٹے پھوٹے جو بھی اللہ کبھی توفیق دے دے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیارت بولو نا کر لی جائے، کہ شاید قیامت کے دن کام آ جائے. تھوڑی بہت کوشش کر لیتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی اس عقیدت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا بنا دے. تو میں گیا وہاں، کچھ تبلیغ کے اکابر تھے، ملاقات کا موقع مل گیا. تو میں جب ان کے پاس گیا تو بات جو کر رہا تھا وہ تو کھوپڑی سے نکلی گئی ہے. یہ واقعہ میں سنا کیوں رہا تھا؟ تو سارا صحبت پہ آ گیا. یہ واقعہ کیوں سنا رہا تھا میں؟ ہاں وہ جو اب شکر ہے آ گیا دماغ میں. جب بھی دماغ کو کھوپڑی کا ہونا تو وہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا. دماغ بولو گے کھوپڑی بولو گے نا، ایک دم دماغ کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے پھر ٹھیک ہے نا، بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں. کھوپڑی کا لفظ میں اٹریکشن بہت ہے. تو میں جب ادھر گیا نا تو وہاں ایک دو بزرگوں سے زیارت ہوئی. تو وہاں ہم جب بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے، میں اخلاص بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو سینے کا درد تھا نا وہ کیسے منتقل ہوا ہے. حالانکہ نہ کوئی اسباب تھے نہ کوئی وسائل تھے، بل لوگوں کے جا کے منتیں کرتے تھے، کچھ وقت لگاؤ، اپنی جان اپنا مال اپنا وقت خرچ کرو. اس کی برکتیں دیکھیں، کیسے ارب پتی کروڑ پتی لوگ جماعت میں نکلے، سارے کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں. ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فیس نہیں، ٹھیک ہے نا. ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، کوئی پروفٹ نہیں ہے، سب فی سبیل اللہ، ہر آدمی فی سبیل اللہ. تو میں جب وہاں گیا تو ایک وہاں کوئی پرانے تھے، انہوں نے مجھے کھانا دیگ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیگیں کھلا رہے تھے نا. ہم بھی گنے بن کے بیٹھ گئے وہاں پہ، ہمیں بھی خیر کھلایا انہوں نے. فری پھوڑ کا کون چھوڑتا ہے بھائی. تو میں نے کہا یار یہ دیگ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں، یہ کتنے کروڑ پتی آدمی ہیں، اور دیکھو کیسے اپنے آپ کو کیا کر دیا. مجھے تو کوئی دیگ پہ بٹھایا میں تو کم از کم نہیں بیٹھوں گا، میں کھا لوں گا. یہ دیگ پہ مجھے کوئی تصویر کھینچ کے ڈال دے گا، مفتی صاحب کا بزنس ہے، کس کا؟ دیگوں کا. عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں بکری کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے تیار ہوں، بریانی یا قورمے کی دیگ کے ساتھ مجھے تصویر کھنچواتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، کیونکہ ایسا لگے گا ان کا کیا ہے، یہ دیگوں کا کام کر رہے ہیں. ہمیں تو بڑی شرم آتی ہے، ہم تو نہیں بیٹھ سکتے. لیکن ان کا جگر ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو ایک کوئی دیگ کو کسی کا بزنس ہے وہ تو بیٹھ جائے گا نا، لیکن اگر کسی کا بزنس بہت اونچے لیول کا ہو اس کو دیگ پہ بیٹھتے ہوئے شرم آئے گی. وہ تو کہے گا میں دیگ کا آرڈر تو کر دوں گا لیکن میں دیگوں میں کھانا بانٹوں گا نہیں، اتنی نہیں ہو رہی. ہاں بس آرڈر، جیسے ہم بھی کبھی کبھار کسی کو کھلانا ہوتا ہے، دیگ کا آرڈر کر دیا، بھائی ادھر ہی بانٹ بوٹ کے آ جاؤ. دیگ پہ بیٹھتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. میں نے دیکھا یار دیگ پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، اور ایک نہیں ہے، لاکھ ہزاروں لوگ تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں، ان کی کروڑوں روپے کی آمدن ہے، درجنوں فیکٹری ہیں. ایسا اپنے آپ کو مٹی میں ملایا ہوا ہے، خاک میں ملایا ہوا ہے،
غریب سے غریب آدمی کے پاؤں پکڑ پکڑ کے اس کو اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جب یہ میں اصل بتا رہا تھا کام جب شروع ہوا نا تبلیغ کا تو بہت پھیلنا شروع ہو گیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے, بیمار ہو گئے تھے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو میں اصل استدراج سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بے دین میں اور دینداروں میں کیا فرق ہوتا ہے, کہ بے دین آدمی کو گناہ کر رہا ہے, عیاشی کر رہا ہے, اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھتا ہے کہ کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے بھائی. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کو عیاشی نہیں بلکہ ان کے دین کے کام میں برکت ہو رہی ہے, تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو کہیں, ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو اور اللہ نے کہا چلو ابھی کام کو پھیلنے دیتا ہوں. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان کے پاس گئے تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام اتنا پھیلتا جا رہا ہے, مجھے ڈر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اور اللہ وقتی طور پہ ترقی دے رہا ہو ہم کو کہ چلو فی الحال تم جو کام لے کے چلے تھے میں اس کو پھیلا رہا ہوں, لیکن اندر سے اللہ کیا ہو, ناراض ہو اور آخر میں ہمیں کہیں پکڑ نہ لے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تھے مفتی, حقیقی مفتی, ایسے نہیں کہ آج پتھر اٹھاؤ تو کیا نکلتا ہے, ہر پاگل سے پاگل کیا بنا ہوا ہے, مفتی بنا ہوا ہے. اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے نا کہ میں کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں آتا تو مفتی لگا دو اس کے نام کے ساتھ. جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی کیا ہیں, مفتی. استخارے نکال کے لوگوں کو الو بنانے والے بھی کیا ہیں. آج مجھے کسی نے بتایا امریکہ میں ایک صاحب استخارہ نکال کے بتا رہے ہیں اور کہ یہ کر لو یہ نہیں کر لو. میں نے, اور وہ مفتی بھی ہیں, میں نے کہا جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے نا, مفتی اور استخارہ جمع. مفتی کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ استخارے میں کچھ نکل ہی نہیں سکتا تو کہاں سے نکال کے پبلک کو بتا رہا ہے, یہ نہ کوئی سگنل نہ کوئی اشارہ. تو وہ جو تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی مفتی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ استدراج نہیں ہے, استدراج بولو نہیں ہے, یہ ڈھیل نہیں ہے, آپ تسلی رکھیں. کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا ڈھیل نہیں ہے؟ کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی نا تو آپ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ ڈھیل تو نہیں ہے. خاندانی جواب دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ جب ڈھیل ہوتی ہے تو اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے مجھ پر, وہ تو اترانے لگتا ہے. جس کو یہ خوف ہے کہ بھئی آزمائش نہ ہو, یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے, کام کی مقبولیت ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی اگر آپ بالکل مطمئن ہو گئے نا, آپ کو ترقی مل رہی ہے اور پیسہ بھی آ رہا ہے, عزت بھی مل رہی ہے, شہرت بھی مل رہی ہے, اور حرکتیں آپ کی ٹھیک نہیں ہیں, تو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے فوکس کرنا ہے حرکتوں کو, اس کے بعد حرکتیں بھی ٹھیک ہیں آپ کی, فٹ فاٹ, گناہ سے بھی بچنے کی توفیق مل رہی ہے, پھر نعمتیں مل رہی ہیں, دنیا کی نعمتیں, تو اللہ کا شکر ادا کرو, مگر تھوڑا سا خوف رکھو کہ کہیں ڈھیل نہ ہو. امید ہے کہ ڈھیل نہیں ہوگی, یہ اللہ کی نعمت ہی ہوگی, لیکن آپ نے پھر بھی ڈرنا ہے کہ کہیں ڈھیل نہ ہو, کیونکہ اللہ کو اترانے والے لوگ پسند نہیں ہیں, اللہ کو دعویٰ کرنے والے لوگ پسند. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا اور شیخیاں بھگارنے والا پسند نہیں ہے. شیخیاں بھگارنا کسے کہتے ہیں؟ اب تو اللہ کا بڑا فضل ہے, اب تو الحمدللہ سب کام سیٹ ہو رہے ہیں, اور اللہ دیکھا میں نے وہ تہجد پڑھی تھی, اس کا کیسا زبردست. تو لیبل شکر کا ہوتا ہے, اگر واقعی دل سے شکر ادا کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن لیبل شکر کا ہوتا ہے حقیقت میں شو بازی. حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ شو بازی, کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یوں بھی ہے. تو اللہ کو جو شیخیاں بھگارنے والے ہو گئے نا, میں یوں ہوں, آج بہت سے لوگ اس طرح بات, میں یوں ہوں, یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا, بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں ہوں, اور بالکل صحیح فرمایا تھا. لیکن اللہ کو آپ کا یہ جواب پسند, انداز پسند نہیں آیا کہ بے شک آپ ہیں, لیکن فوراً یہ نہ بول دیں کہ میں سب سے بڑا ہوں. یہ الفاظ ورڈنگ, آج الفاظ کی کوئی وہی نہیں ہے نا, کوئی بھی کچھ بھی منہ سے نکال دو. تو یہ میں یوں, میں اس طرح کا, یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے, پھر اللہ نے مجھے علم دیا ہے, ایسے الفاظ. تو اللہ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دی کہ کچھ باتیں ہم نے ان کو بتائی ہیں جو آپ کو نہیں بتائیں.
تو ساری چیزیں ہم نے آپ کو نہیں بتائی ہیں. تو اللہ کو یہ شیخیاں بھگارنا, تکبر کرنا, میں یوں ہوں, میں اتنا بڑا فنٹر, یہ جو فنٹر گیری ہے یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو استدراج کا مطلب جب بھی کوئی نعمت ملے تو شکر بھی ادا کرو, ساتھ میں تھوڑا سا خوف بھی رکھو کہ یار سارے کام ہی ٹھیک ہو رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کوئی فالٹ ہو اور اللہ اس کا انتقام لے رہا ہو مجھ سے. تو یہ ڈر کا فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے. ایک, عمل میں اور محاسبے کا موقع ملے گا کہ غور کرے گا واقعی میں ٹھیک بھی ہوں کہ نہیں ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں اور اس ٹھیک سمجھنے میں غلطی پر ہوں. ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی فالٹ ہو جو میرے سامنے نہ, اس فالٹ کی وجہ سے نعمتیں مل رہی ہوں. لوگ پتہ ہے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کہتے ہیں یار میرے اندر کوئی فالٹ ہوگا جو ٹینشنیں آ رہی ہیں. بھائی خوشیاں آ رہی ہیں تو بعض دفعہ ٹینشنوں کی وجہ سے خوشیاں آ رہی ہوتی ہیں, سوری برائیوں کی فالٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے خوشیاں آ رہی ہوتی ہیں, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب آپ یہ سمجھو گے کہ یہ ڈھیل ہے تو آپ کے کو اپنی برائیوں کے احتساب کا موقع ملے گا. دوسری بات یہ کہ آپ چوڑے نہیں ہوگے, تھوڑا سا ڈر رہے گا نا, تو جس کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے وہ چوڑے میں بولو نا یار نہیں آتا. دیکھو ایک سونے کی گھڑی پہن کے کوئی گھوم رہا ہے, اگر اسے خطرہ نہیں ہے نا, کوئی بھی نہیں چھینے گا, کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈالے گا, تو ایسے گھما گھما کے دکھائے گا اور چوڑے میں آ جائے گا. وہ غریبوں کو اور زیادہ دکھائے گا, نیچا دکھائے گا ان کو کہ تم کیا پہنا ہوا ہے تم نے یار, یہ کوئی پہننے کی چیز ہے. لیکن اگر اسے ڈر ہے کہ بھائی گلی محلے میں ڈاکو چور بھی گھوم رہے ہیں جو چھین سکتے ہیں, اس خوف کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ پہنے گا لیکن آستین کیا کرے گا, اوپر رکھے گا. کبھی کبھار تھوڑی سی شو بھی مارے گا, پھر ڈرے گا بھی یار یہ شو کہیں مہنگی نہ پڑ جائے. تو جس عمل سے خوف بالکل نکل جاتا ہے اس عمل کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان تکبر اور اترانے میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی دیکھو جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو تو استدراج اور یہ ڈھیل کیا ہے, ان چیزوں سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جاؤ یار عیاشی کرو, کیا اللہ کی نعمت اور کیا عذاب, یہ سب چیزیں یہ تو پرانے قصے ہیں. لیکن جو اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں نا وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. الایمان بین الخوف والرجاء, کہتے ہیں ایمان امید اور خوف کے درمیان میں. تو جو بھی نعمتیں ملیں تھوڑا سا ڈرتے بھی رہا کرو اس سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال جواب دیں جلدی سے.